جو شخص بہت زیادہ خشک باتیں کرتا ہے اس کو چائے میں ہیڈ اینڈ شولڈر ملا کر پلا دے۔ سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شرما کر بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ سردار، میں سوچ رہا تھا کہ اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی کتنا خوبصورت ہوتا۔ بچپن میں مجھے کام کرنے کا بہت شوق تھا، بس پھر کیا بچپن ختم اور شوق بھی ختم۔ ایک سردار نے غلطی سے کسی لڑکی کے موبائل پر 100 روپیہ بھیج دیا، پھر اسے کال کی کہ میرا 100 روپیہ واپس کر دو۔ لڑکی، مگر میرے پاس تو صرف 80 روپے کا بیلنس آیا ہے۔ سردار، اچھا ٹھہرو، میں 20 کا اور بیلنس بھیجتا ہوں، پھر پورا 100 ہو جائے گا۔ کمبل لو تو گرمی، کمبل اتارو تو سردی، کہیں مجھے پیار تو نہیں ہو گیا؟ موبائل لینے اور شادی کرنے کے بعد ایک ہی افسوس ہوتا ہے، تھوڑا صبر کر لیتے تو اچھا ماڈل مل جاتا۔ میرے سے پنگا سوچ سمجھ کر لینا، میرے پاس ناگن قسم کی پپیاں ہیں۔ جو شخص یہ کہے کہ اس کی بیوی نے کبھی حکم عدلی نہیں کی، یہ وہی شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو کبھی حکم ہی نہیں دیا۔ ملک میں سرکاری ہسپتال جانے کا مطلب ہے جان سے ہاتھ دھونا، اور پرائیویٹ ہسپتال کا مطلب ہے جائیداد سے ہاتھ دھونا۔ اس لیے ہاتھ دھوتے رہے تاکہ دونوں جگہ جانے سے بچے رہیں۔ ایک دادا اور دادی نے اپنی جوانی کے دنوں کو پھر سے تازہ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پھر سے دریا کے کنارے ملیں گے۔ دادا تیار ہو کر بال بنا کر ہاتھ میں پھول لے کر دریا کے کنارے چلا گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں انتظار کرنے لگا، بہت انتظار کیا لیکن دادی نہ آئی۔ دادا کو بہت غصہ آیا۔ جب گھر واپس آیا تو دادی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دادا، تم کیوں نہیں آئی؟ دادی، امی نے جانے نہیں دیا جانو۔ میری دلہن تو شرارتی ہونی چاہیے، معصوم تو میں خود بھی ہوں۔ اے خدا، میرے دوست کو سلامت رکھنا، ورنہ میری شادی میں برتن صاف کون کرے گا؟ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ گم نہیں ہوتے، بدل جاتے ہیں۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ استاد نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ ناکام عشق اور مکمل عشق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ نے جواب دیا، ناکام عشق بہترین شاعری کرتا ہے، غزل گاتا ہے، پہاڑوں میں گھومتا ہے، مکمل عشق سبزی لاتا ہے، آفس سے واپس آتے ہوئے آلو، گوشت، انڈے وغیرہ لاتا ہے۔ تمام لڑکیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں شام 5 بجے سے 7 بجے تک اپنی منگیتر جانو کو نہ کرے، کیونکہ ایس ایم ایس یا کال ایسا کرنے سے پکوڑے جل سکتے ہیں اور آپ کی جانو کو جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ شادی کے بعد 2 فرمائشیں، بیوی، سونے کی چین کب دو گے؟ شوہر، چین سے سونے کب دو گی؟ بیوی نے صبح شوہر کو جگاتے ہوئے کہا، وہ مولانا صاحب جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا فوت ہو گئے۔ شوہر نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، بے شک اللہ بہتر انصاف کرتا ہے۔ کمال کا حوصلہ ہے ابن آدم کا، پل کا بھروسہ نہیں، اور ساگ پورے ہفتے کا پکا لیتے ہیں۔ سوچ ہمیشہ اونچی ہونی چاہیے، اس لیے میں ہمیشہ چھت پر جا کر سوچتا ہوں۔ کل سبزی خرید رہا تھا، اچانک پرانی محبت پر میری نظر پڑی۔ وہ مسکرائی اور سلام کیا، پھر اپنے بچے سے بولی، بیٹا ماموں کو سلام کرو۔ بچہ بولا، اتنے تو آپ نے ٹینڈے نہیں خریدے جتنے ماموں گنوا دیے ہیں۔ میں امی، شناختی کارڈ پر شناختی علامت کیا لکھواؤں؟ امی، ہاتھ میں موبائل لکھوا دینا۔ پپو کی ہو گئی ماسٹر سے لڑائی، ماسٹر نے خوب کی پٹائی۔ پپو کا ہوا خون گرم، گیا وہ قبرستان، اور وہاں ماسٹر کی فوٹو ٹانگ کر لکھ آیا۔ ٹیچر شاگرد سے، مجھے اپنا نام انگلش میں بتاؤ۔ شاگرد کچھ دیر سوچنے کے بعد، لانگ لائف آن۔ ٹیچر، اس کا مطلب؟ شاگرد، عمر دراز بٹی۔
عورتوں کا سب سے بڑا جھوٹ میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گی، میں کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہیں کرتی۔ اور مردوں کا جھوٹ، میں اس سے نہیں پوچھتا، ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہوں۔